رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے باوضو رہا کرو کہ خدا تمہاری عمر کو بڑھا دے گا۔ اگر ممکن ہو تو دن رات باوضو رہا کرو، کیونکہ اگر تمہیں وضو کی حالت میں موت آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 2 چہرہ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ وضو میں یہ 4 ہی فرائض کیوں رکھے گئے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روز قیامت یعنی بنیادی عذاب 4 ہی ہیں۔ نمبر 1 چہرہ سیاہ ہو جانا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جس دن کچھ منہ انجالے ہو چمکتے ہو جائیں گے اور کچھ منہ کالے۔ نمبر 2 امالہ نام الٹے ہاتھ میں ملنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ نمبر 3 4 سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جانا۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ گویا اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو، وضو میں چہرہ دھویا کرو تاکہ روز قیامت تمہارا چہرہ سیاہ نہ پڑے بلکہ تمہارا چہرہ چمکا دیا جائے۔ اپنے ہاتھ دھویا کرو تاکہ روز قیامت تمہیں اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں نہیں بلکہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ اپنے سر کا مسح کیا کرو تاکہ تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہ ڈالا جائے بلکہ تمہارے سر پر جنتی تاج سجا دیا جائے۔ اے میرے بندو، پاؤں دھویا کرو تاکہ تمہارے پاؤں میں جہنم کی بیڑیاں نہ پڑیں، نہ پل صراط پر تمہارے قدم ڈگمگائیں بلکہ تم آرام سے پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ جگمگا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش کی طرف لے جائی جاتی ہے تو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اگر باوضو نہ سوئے تو اس کی روح پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اور اسے پریشان کن خواب آتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔ کثرت سے باوضو رہا کرو کہ خدا تمہاری عمر کو بڑھا دے گا۔ اگر ممکن ہو تو دن رات باوضو رہا کرو، کیونکہ اگر تمہیں وضو کی حالت میں موت آ جائے تو تم شہید شمار ہوگے۔ اسلام میں تمام تر عبادات کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ روح کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت بھی لازم و ملزوم ہے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا واضح حکم ہے، اور یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنا منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں اور وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نوازا جاتا ہے۔ وضو میں دنیا و آخرت کی بلائیاں رکھ دی گئی ہیں۔ رزق میں اضافہ چاہیے تو باوضو رہو، مصیبتوں سے حفاظت چاہیے تو باوضو رہو، اچھے اچھے خواب دیکھنے ہیں باوضو سویا کرو، نیکیاں چاہیے تو باوضو رہو، نمازی بننے کی خواہش ہے
تکبیر اولا چاہتے ہو تو باوضو رہو۔ روز قیامت اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں چاہیے، باوضو رہو۔ روز قیامت چمکتے چہرے کی خواہش ہے تو باوضو رہو۔ پل صراط پر ثابت قدمی چاہیے، باوضو رہو۔ غور کریں وہ کون سی نعمت ہے جو اس آسان نیکی میں نہیں ہے۔ الحمدللہ، وضو انمول نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باوضو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام نے ہمیں صدیوں پہلے وضو کی تعلیم دی ہے۔ اب سائنس کا دور ہے تو سائنس بھی وضو کے فوائد مان چکی ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانی زندگی ایک برقی نظام کے تحت رواں دواں ہے۔ انسانی جسم سے حاصل ہونے والی بجلی ایک ٹارچ یا ایک چھوٹا ریڈیو چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قدرت کا یہ ایک عجیب سربستہ راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور پورے جسم میں دورہ کر کے پیروں کے ذریعے ارتھ ہو جاتی ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے جو بندہ وضو کرتا ہے تو روشنیوں کا بہاؤ عام نگر سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وضو کے ساتھ ہمارے اعضاء سے برقی روحیں نکلنے لگتی ہیں اور اس عمل سے جسمانی اعضاء کو ایک نئی طاقت اور قوت ملتی ہے۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ ہاتھ دھونے سے انگلیوں کی پوروں میں سے نکلنے والی شعاعیں ایک ایسا حلقہ بنا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں انسانی جسم میں موجود برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے۔ 3 بار ہاتھ دھونے سے نہ صرف میل کچیل دور ہو جاتی ہے بلکہ جب انگلیوں کا خلال کیا جاتا ہے تو خون رواں دواں ہو کر ہاتھوں کی تمام نسوں کو پھرتیلا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح کلی کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، بدبو دور ہوتی ہے، دانتوں اور مسوڑوں کے ساتھ چمٹے ہوئے غذا کے ذرات دھل جاتے ہیں اور خاص طور پر دانتوں کی بیماریاں بیکٹیریا جس نے آج پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، دن میں 15 وقت کلی کرنے والے اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناک انسانی جسم کا ایک اہم جز ہے۔ انسان جب سانس لیتا ہے تو بہت سے ذرات جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں ناک میں چلے جاتے ہیں اور پھر پھیپھڑوں تک پہنچ جاتے ہیں جس سے پھیپھڑوں میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے ناک کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ وضو کے دوران ناک میں پانی ڈال کر اس کی صفائی کرنے سے انسان کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور انسانی صحت کو لاحق خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالنے سے بلغمی رطوبتیں دور ہو جاتی ہیں اور دائمی نزلہ سے نجات ملتی ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے سے دماغ تازہ دم ہو جاتا ہے اور آواز میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور ہائیڈرو تھراپی کے ماہرین ناک میں پانی ڈالنے کو بصارت کے لیے بھی مفید قرار دیتے ہیں۔ دائمی نزلہ ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا یہ غسل بہت مفید ہے۔ وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونے سے بنوے پانی سے تر ہو جاتے ہیں اور میڈیکل اصول کے مطابق آنکھوں کے بنوے تر کرنے سے آنکھوں کے ایک ایسے مرض کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جس میں آنکھ کے اندر قوت کم یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کونیوں تک ہاتھ دھونے سے نہ صرف جسمانی بیماریوں میں افاقہ ہوتا ہے بلکہ نفسیاتی بیماریوں مثلاً ذہن میں ناپاک خیالات کا اجتماع، نا امیدی، ذہنی کمزوری، بے جان خواب وغیرہ میں بھی نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر ذخیرہ زردہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور اس سرور کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اعضاء پاک، مضبوط اور طاقتور بن جاتے ہیں۔
جب بھی وضو کریں اس سے پہلے نیت کر لیجئے کہ پاکی حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ یاد رکھیے نیت کے بغیر بھی اگرچہ وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حدیث پاک میں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے لیے جنت کے 8ویں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ وضو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔